نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين المجيد الرؤوف الرحيم حمد و ثنا کے بعد جیسا کہ معلوم ہے کہ آج کے جمعۃ المبارک کے خطاب کا موضوع ہے سورہ والتین کی تفسیر۔ ماہ رجب المرجب میں جہاں اور مختلف واقعات رونما ہوئے، وہاں ماہ رجب المرجب میں واقعہ معراج، واقعہ اسراء بھی پیش آیا۔ قرآن کریم فرقان حمید میں مختلف مقامات پر مختلف زاویوں سے واقعہ معراج اور واقعہ اسراء کو ڈسکس کیا گیا۔ اس طرح احادیث طیبہ میں بھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ معراج
اور معجزہ معراج کو مختلف اعتبارات سے اور مختلف زاویوں سے بیان کیا۔ سورہ والتین میں بھی واقع معراج اور معجزہ معراج کی ابتدا سے لے کر انتہا تک پورے واقعے کے اشارات اور کنایات موجود ہیں، جس کو صاحبان علم و بصیرت، اولیاء، صلحاء، علماء اور عرفاء نے جانا اور مناسب اشارات اور کنایات میں اس کو بیان کیا۔ واقعہ معراج یا واقعہ اسراء کے 4 بنیادی مراحل اور مدارج ہیں۔ نمبر 1، حضرت ام ہانی کے مکان سے مسجد حرام، خانہ کعبہ تک۔ پھر نمبر 2، خانہ کعبہ سے مسجد الحرام سے مسجد اقصی بیت المقدس تک۔ پھر نمبر 3، بیت المقدس سے مسجد اقصی سے 7ویں آسمان تک، مکان، مکانیات، زمان اور زمانیات تک۔ نمبر 4، پھر وہاں سے لامکان اور لازماں اللہ جل مجدہ کی بارگاہ اور اللہ جل مجدہ کی جناب تک۔ یہ چاروں مراحل بالترتیب سورہ والتین میں موجود ہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو 5-6 جمعوں میں ہم مسلسل سورہ والتین کی تفسیر بیان کریں گے، اس کی کومنٹری، اور آپ دیکھیں گے کہ سورہ والتین ابتدا سے انتہا تک حضور علیہ السلام کی عظمت، ڈگنیٹی اور حضور علیہ السلام کی شوکت پر مبنی صورت ہے۔ اس کی ابتدا بھی شان مصطفیٰ سے ہے اور اس کی انتہا بھی شان مصطفیٰ پر ہے۔ میں نے اپنے بعض خطابات میں بتایا کہ قرآن کریم فرقان حمید کی صورتیں اور قرآن کریم فرقان حمید کی مختلف آیات اور مختلف مقامات اور مختلف کیفیات کو جاننے کی بنیاد 4 باتوں پر ہے۔ کسی بھی آیت کا اور سورت کا علم، مکمل علم، پراپر نالج پڑھنے والے کو اس وقت حاصل ہوتا ہے کہ جب وہ ان 4 باتوں کو جان لیتا ہے۔ اس لیے آج کے خطاب میں سورہ والتین کے حوالے سے ان 4 باتوں کو جاننا ہے، اور پھر تین اور زیتون کے مختلف معنی اور مطالب اور مفاہیم اور معانی کو بھی جاننا ہے، تاکہ آگے چل کر آپ
بنیادی مقصد کو بخوبی جان سکیں اور بخوبی سمجھ سکیں۔ نمبر 1، مکان نزول، دا پلیس آف ریویلیشن، یہ جاننا کہ یہ سورت یا یہ آیت کہاں اتاری گئی، اللہ پاک نے کس مکان اور کس مقام پر اس سورت کو یا اس آیت کو اتارا۔ نمبر 3، زمان نزول، دا ٹائم آف ریویلیشن، یہ جاننا کہ یہ سورت یا یہ آیت کب اتاری گئی، مدینہ منورہ کی طرف امیگریشن سے پہلے یا مدینہ منورہ کی طرف امیگریشن اور مائیگریشن کے بعد۔ اور نمبر 3، شان نزول، ریزن فار دا ریویلیشن، یہ جاننا کہ یہ سورت کیوں اتاری گئی یا یہ آیت کیوں اتاری گئی، اس کے اتارے جانے کا اور اس کے ریویلیشن کا ریزن کیا ہے، شان نزول اور سبب نزول کیا ہے۔ اور نمبر 4، موضوع نزول، دا سبجیکٹ آف ریویلیشن، یہ جاننا کہ اس سورت کا بنیادی مضمون اور بیسک سبجیکٹ کیا ہے، یا اس آیت کا بنیادی عنوان اور بیسک سبجیکٹ کیا ہے۔ جہاں تک یہ سوال ہے کہ سورہ والتین کا نزول کہاں ہوا، مکۃ المکرمہ میں یا پھر مدینہ المنورہ میں، تو اس میں جمہور یعنی جو میجورٹی ہے ان کا اوپینین اور جمہور کا موقف یہ ہے کہ سورہ والتین مکی ہے۔ چنانچہ جب آپ قرآن میں سورہ والتین کو پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہوتا ہے سورۃ الوتین مکیۃ، اور اس کے ریویلیشن کا ٹائم یہ ہے کہ مدینہ منورہ کی طرف مائیگریشن سے پہلے اس سورت کو اتارا گیا۔ اور ایک قول حضرت عبداللہ ابن عباس کا اور حضرت قتادہ کا ہے، قال ابن عباس و قتادہ ہی مدنیۃ، کہ سورہ والتین مدنی سورت ہے، اس کا نزول مدینہ منورہ میں ہوا۔ مدینہ منورہ کی طرف حضور علیہ السلام کے امیگریشن اور مائیگریشن کے بعد سورہ والتین کو اتارا گیا۔ اور سبب نزول وہ بنیادی طور پر انسان کی عظمت کو، ہیومن ڈگنیٹی کو مینشن کرنا ہے، اور پھر حضور علیہ السلام کی عظمت کو، حضور کے شوکت کو، حضور کی شان کو، حضور کے رفعت کو ڈسکس کرنا ہے۔ اس لیے اس سورت کو اتارا گیا۔ پھر اس کا جو سبجیکٹ ہے، مضمون ہے، سورہ والتین کی ابتدا سے لے کر انتہا تک، وہ ہے مقام اولیاء اور مقام مصطفیٰ۔ لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ حضور علیہ السلام کا مقام اور حضور کا سٹیٹس کیا ہے، حضور کا مرتبہ کیا ہے، حضور کی شان کیا ہے، حضور کی عظمت اور رفعت کیا ہے۔ اس صورت میں ایک رکوع ہے اور 8 آیات ہیں اور 34 کلمات ہیں اور 150 حروف ہیں۔
150 حروف ہیں سورہ والتین میں۔ اس سورت کا نام والتین اس سورت کی پہلی آیت سے لیا گیا۔ قرآن کریم فرقان حمید میں بعض سورتیں وہ ہیں کہ ان سورتوں کا نام خود ان سورتوں کی کسی نہ کسی آیت سے لیا گیا۔ سورہ والتین کی پہلی آیت ہے والتین والزیتون، اور اس سورت کا نام بھی ہے سورہ والتین والزیتون، پورا نام یہ ہے۔ تو جو پہلی آیت ہے اس سورت کی، اسی آیت کو اس سورت کا نام بنایا گیا۔ اب تین کا معنی کیا ہے، زیتون کا معنی کیا ہے؟ تو اس کے علماء نے اور عرفاء نے مختلف معانی اور مطالب بیان کیے۔ چنانچہ قیل جبال ما بین ہمدان و حلوان، دو علاقے ہیں، مقامات ہیں، ایک کا نام ہمدان ہے اور ایک کا نام حلوان ہے۔ ان دو علاقوں کے درمیان پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں کے نام ہے تین اور زیتون۔ کیا؟ ان پہاڑوں کے نام ہے تین اور زیتون۔ جیسے آپ کے ہاں بھی پہاڑوں کے نام ہوتے ہیں، تو بعض پہاڑ وہ ہیں جن کو نام ہم دیتے ہیں، انسان نام دیتا ہے، اور بعض پہاڑ وہ ہیں کہ جن کو نام بھی اللہ دیتا ہے۔ جیسے بعض انسانوں کے نام ہم خود رکھتے ہیں اور بعض کے نام اللہ رکھتا ہے، تو اس طرح بعض پہاڑوں کے نام اللہ رکھتا ہے، اور یہ بھی ان پہاڑوں میں سے ہے۔ وقیل جبال بالشام، بعض نے یہ لکھا کہ شام سیریا کے پہاڑ ہیں، اور ان پہاڑوں کے نام ہے تین اور زیتون۔ اللہ پاک نے شام سیریا کے پہاڑوں کی قسم اس لیے اٹھائی کہ شام انبیاء علیہم السلام کا مسکن و مرکز رہا ہے۔ ایک روایت کے مطابق تقریباً 70,000 انبیاء ملک شام میں ہوئے ہیں۔ تو چونکہ ملک شام کے پہاڑوں پر انبیاء کے قدم لگے ہیں، اور ملک شام کے پہاڑوں نے انبیاء علیہم السلام کے قدم کے بوسے لیے ہیں، اس لیے اللہ پاک نے شام کے پہاڑوں کی قسم اٹھائی۔ بعض نے لکھا التین مسجد اصحاب الکہف والزیتون مسجد ایلیا۔ اصحاب کہف کی سٹوری بڑی فیمس ہے قرآن کریم فرقان حمید میں، پوری سورت ہے سورہ الکہف۔ آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اصحاب کہف نے ایک مسجد بنائی تھی جہاں وہ نماز پڑھتے، جہاں وہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں ہوتے۔ سو وہ مسجد جو اصحاب کہف نے بنائی تھی، اس مسجد کا نام ہے تین۔ تو وہ تین کا مطلب یہ ہوا کہ قسم ہے اصحاب کہف کے مسجد کی، اور زیتون کا معنی ہے ایلیا کی مسجد، ایک مقام ہے جہاں کی مبارک مسجد کی قسم اللہ پاک نے اٹھائی ہے۔ بعض نے یہ لکھا کہ التین والزیتون مسجدان بشام، ملک شام کے سیریا کے دو مساجد ہیں،
ان مسجدوں میں سے ایک کا نام مسجد تین ہے اور ایک کا نام مسجد زیتون ہے. جیسے میں نے بتایا کہ شام سیریا میں مختلف ہزاروں کی تعداد میں اللہ کے نبی ہوئے، رسول ہوئے، تو ممکن ہے کہ ان مساجد میں اللہ کے نبی اور رسول نے، اللہ کے انبیاء نے نماز پڑھی ہو. تو جس مسجد میں اس کا نبی، اس کا ولی، اس کا دوست، اس کا پیارا نماز پڑھتا ہے، پھر اللہ پاک اس مسجد کی قسم بھی اٹھاتا ہے. اس مسجد کا مقام بھی اللہ کے یہاں بہت بلند اور اعلیٰ ہو جاتا ہے. وقال ابن زید التین مسجد دمشق والزیتون بیت المقدس. ابن زید نے یہ بیان کیا کہ تین یہ دمشق کی مسجد ہے اور زیتون یہ بیت المقدس ہے. زیتون یہ بیت المقدس مسجد اقصی ہے. اور بعض نے یہ روایت بیان کی کہ التین مسجد نوح الذی بناہ علی الجود والزیتون مسجد بیت المقدس، کہ تین کا معنی ہے وہ مسجد جو حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے جودی پہاڑ پہ بنائی تھی. طوفان نوح کے بعد جب سیدنا نوح علیہ السلام کو جودی پہاڑ پر اتارا گیا تو اس پہاڑ پر آپ نے ایک مسجد بنائی تھی، اور اس مسجد کا نام اللہ پاک نے دیا مسجد تین. جیسے آپ کوئی مسجد بناتے ہیں، پھر کسی عالم کے پاس اور کسی کامل کے پاس جاتے ہیں کہ ہم مسجد بنا رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ مسجد کا نام بتا دیں، مسجد کا نام کیا رکھیں. تو آپ کسی انسان عالم سے پوچھتے ہیں کہ مسجد کا نام کیا رکھیں، پھر وہ نام دیتا ہے. اور انبیاء کی شان یہ ہے کہ مسجد وہ بناتے ہیں نام اللہ رکھتا ہے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ تم مسجد بناؤ تو بات اور ہے، میرا نبی، رسول، ولی اور محبوب مسجد بنائے تو بات اور ہے. مسجد آپ کی بنائی ہوئی مسجد بھی مسجد ہے، اور مسجد کسی نبی اور رسول کی بنائی ہوئی مسجد بھی مسجد ہے، لیکن وہ مسجد نبی، مسجد رسول ہے، اور آپ کی بنائی ہوئی مسجد وہ آپ کی مسجد ہے. تو اس مسجد کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن میں کیا. کیا؟ اس مسجد کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا جو سیدنا نوح علیہ السلام نے جودی پہاڑ پہ بنائی تھی، اور فرمایا کہ زیتون کا معنی ہے بیت المقدس کی مسجد، کیونکہ بیت المقدس مسجد اقصی بنانے والے بھی اللہ کے نبی سیدنا سلیمان علیہ السلام ہوئے، انبیاء ہوئے. اور ایک معنی یہ ہے کہ تین کا معنی ہے مسجد نبوی. کیا؟ مسجد نبوی. حضور علیہ السلام نے مدینہ منورہ کی طرف مائیگریٹ کرنے کے بعد جو مسجد بنائی تھی، جو آج کل مسجد نبوی کے نام سے فیمس ہے، تو اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کی مسجد کو بھی تین کا لفظ دیا. بولیے کس کا لفظ؟ نام تین کا دیا ہے. یہ خاص نیا معنی دے رہا ہوں میں. ویسے آج تک آپ نے ایک ہی نام سنا ہے، مسجد نبوی. مسجد نبوی کا نام جو اللہ نے بیان کیا وہ مسجد تین بھی ہے. اس لیے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ نوح علیہ السلام مسجد بنائے اور اللہ نام رکھے، اور مصطفیٰ مسجد بنائے اور اللہ نام نہ رکھے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ نوح علیہ السلام کی مسجد کا تذکرہ قرآن میں ہو، اس کا نام قرآن میں ہو، اور مصطفیٰ کی مسجد کا نام و تذکرہ قرآن میں نہ ہو؟ ہر نبی اور رسول کی بنائی ہوئی مساجد اور درسگاہوں کا تذکرہ
کسی نہ کسی شکل میں قرآن میں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا مجھے تین یعنی محبوب تیری بنائی ہوئی مسجد نبوی کی قسم، یہ بتا دیا کہ حضور علیہ السلام کی مسجد کا مقام مساجد میں سب سے بلند ہے تو ہر مسجد اللہ کا گھر ہے، تو ہر مسجد بیت اللہ، لیکن جس کے بنانے والے نبی اللہ، کیا؟ جس کے بنانے والے نبی اللہ ہوں، اللہ کے نبی اور رسول ہوں، پھر اس مسجد کا مقام بھی اللہ کے یہاں بلند اور بالا ہو جاتا ہے، مقام بلند ہوتا ہے۔ جہاں نبی نے نماز پڑھ لی اللہ اس مقام کی قسم اٹھاتا ہے، اور جو مسجد نبی اور رسول نے بنائی اللہ پاک پھر اس مسجد کی بھی قسم اٹھاتا ہے۔ تو مسجد نبوی کا مقام بھی بلند ہے، اس لیے کہ مسجد نبوی کے بنانے والے اللہ کے محبوب رسول کا مقام انبیاء اور رسولوں میں سب سے اونچا اور بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صلاة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من يوم الجمعة الصلاة